السلام علیکم۔ ایک درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس پرخلوص ذکر کی برکت سے اپنے منہ میں مٹھاس محسوس کر رہا تھا۔ شیطان نے اسے ورگلانے کے لیے کہا کہ اے صوفی، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب تجھے ملتا نہیں، پھر ایک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ شیطان کی ان پرفریب باتوں سے اس نیک آدمی کا دل ٹوٹ گیا اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا ہے۔ صوفی نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی، جس سے دل میں خیال آیا کہ ہمارا ذکر قبول نہیں، لہٰذا میں نے بے فائدہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو، اے میرے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی میرا لبیک ہے، یعنی جب تیرا پہلا لفظ اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے، لہٰذا یہ دوسری بار اللہ کہنا میری طرف سے لبیک ہے۔ اور سنو میرے بندے، تیرا یہ نیاز اور میرے عشق میں یہ سوز و درد سب میری طرف سے قبولیت کا پیغام ہے۔ میرے بندے، تیرا میری ذات سے خوف اور تیرا میری ذات سے عشق میرا ہی انعام ہے اور میری ہی مہربانی و محبت کی کشش ہے، لہٰذا تیرے ہر بار یا رب اور یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک بھی شامل ہے، یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ لبیک کی آواز بھی وہیں موجود ہوتی ہے کہ حاضر ہوں میں، اے میرے بندے، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اس حکایت میں بڑی خوشخبری ہے۔ پس ذکر کے وقت یہ تصور بھی رکھا جائے کہ ہمارا پہلا اللہ کہنا قبول ہوتا ہے جب ہماری زبان سے دوبارہ اللہ نکلتا ہے، اور یہی دوبارہ اللہ نکلنا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی آخری سانس تک توفیق بخشے، آمین۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر اپنے اعمال، نماز، روزہ اور ذکر و تسبیحات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نامعلوم اس کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال کی توفیق مل جانا ہی ان کی قبولیت کی علامت ہے۔